چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھے اور برے. جیسے ٹیلی ویژن ہے تو اس پر ہم ڈسکوری دیکھ کر ڈسکوری یا نیشنل جیوگرافک کے چینل دیکھ کر اپنی معلومات بڑھا سکتے ہیں، نیچرل ہسٹری چینل دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ساز بھی کبھی بہو تھی، ایم ٹی وی اور پاپ میوزک میں اپنا وقت بگاڑ سکتے ہیں. اسی طرح فلم انڈسٹری، فلم ایک پاورفل میڈیم ہے، کمیونیکیشن کا ذریعہ ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، اس کا ہم استعمال کر کے اپنے حق میں لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، جیسے یہودیوں نے کیا. مجھے علم ہے کہ جرمنی میں یہودیوں پہ جو مظالم ہوئے اس پر انہوں نے بڑی خوبصورت فلمیں بنائی، جیسے شنڈلرز لسٹ، جس کو شاید آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانے کے حالات اور واقعات کو انہوں نے بن ہر نام کی بڑی خوبصورت فلم سے دکھایا. اس طرح ایسے لوگ جو بظاہر اس مشن سے جڑے ہوئے نہیں بھی ہیں، ان کے دل میں اس مشن کے تئیں، ان کے ظلم کے تئیں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. کیوں نہ ہم بھی پاورفل فلمیں بناتے خلفائے راشدین کی زندگی کے حالات پر، ان کے حالات پر، یا ان کے بعد کے چیدہ مسلم اسکالرز، مسلم سماج کے مختلف پہلوؤں پر، اور کچھ نہیں تو کم سے کم آج فلسطینی بہن بھائیوں پر ہونے والے مظالم پر ہم موونگ فلمیں بناتے اور اس طرح دنیا کو اپنا پیغام دیتے. اگر یہ فلمیں آسکر اور اس طرح کے ایوارڈ جیتتی، دنیا بھر میں ان کے حوالے دیے جاتے اور ایسے لوگ فلمیں دیکھتے جنہیں ہمارے کاز سے، ہمارے مشن سے کوئی مقصد اور مطلب ویسے نہیں ہے. یا پھر دوسری طرف یہ کہ ہم فلم ٹیکنالوجی ہی کا بائیکاٹ کر لیں. جن لوگوں نے ترقی کو نکارا، جن لوگوں نے اس سے انکار کیا، آج سے 40، 50، 100 سال پہلے غور کر کے دیکھیے ان کے خاندانوں کو کیا ہوا، ان کے بچے اور پوترے کیسی زندگی بتا رہے ہیں. یا تو وہ اتنے محروم ہیں سب نعمتوں سے کہ آپ انہیں جانتے تک نہیں، اتنی پستھالی کی زندگی بتا رہے ہیں. اور یا پھر انہوں نے اپنے باپ اور دادا کی تعلیمات سے خود انحراف کیا، انہوں نے ترقی کو خوش آمدید کہا اور آج مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی میں اونچے عہدوں پر فائز ہیں، عمدہ کاروبار کر رہے ہیں. یعنی ترقی سے انکار کرنے والے، تبدیلی سے انکار کرنے والے لوگ، یا تو ان کے اپنے بچے ان کی بات نہیں سنتے، یا جو ان کی بات سنتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری مغربیت، یہ ساری ترقی، یہ ساری سائنس دراصل فائدہ مند ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. مانا کہ مس یونیورس، چائلڈ پورنوگرافی ان دا نیم آف میوزک، پاپ میوزک اور نشیلی ادویات، اسکولوں میں بندوقوں کا استعمال، یا WWW ریسلنگ مانیا اور اس طرح کی بدعتیں، علتیں مغرب میں ہیں. لیکن مغرب صرف ان کا نام نہیں. کس نے ہمیں مجبور کیا کہ یہ سب چیزیں لیں؟ بلکہ خود مغرب میں ایسے افراد کی کثیر تعداد ہے جو ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں. یہ سلیکٹو کرٹیسزم کی عادت بالکل ویسی ہی ہے جیسے توگڑیا کا قرآن کا مطالعہ، چن کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ آیتیں اٹھائے گا اور بے حرمتی کرے گا. یا مودی مسلمانوں میں سے کچھ کو مجرم بتا کر پوری قوم پہ ایک طرح سے حرف گوئی کرے گا، مسلمانوں کو پنکچر ریپیئر کرنے والا بتائے گا، لائٹ والا یا پانی والا بتائے گا. اور اگر یہ سب ویسٹ میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں تو کیوں ہم میں سے بعض بہترین لوگ وہاں جا کے رہتے ہیں، بستے ہیں؟ بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ خود مسلم ممالک کے وہ باشندے جو اپنی حکومتوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، انہیں پناہ ملتی ہے انہی مغربی ممالک میں. لندن ہی اسلامک موومنٹس کا، فرانس ہی اسلامک تحریک کا گھر بن جاتا ہے. باقاعدہ وہاں رہتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، اور وہاں انہیں پوری اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مغرب پر اعتراض بھی کریں، اس کی برائیوں کو نمایاں کریں. ہوا یہ کہ کچھ مغربی طاقتوں نے ہمارا بڑا استحصال کیا، بڑے ظلم ہم پہ کیے، فلسطینی مسئلہ انہی کا کھڑا کیا ہوا ہے. مگر سارا مغرب آج مسلم دشمن تو نہیں، ہر سیاسی رہنما جارج بش یا ایریل شیرون تو نہیں، اور بہرحال سائنس اکیلے کسی قوم کی میراث نہیں، وہ تو انسانیت کے سچ کی تلاش کا نتیجہ ہے. ہم مغرب دشمنی میں سائنس دشمنی بھی کر بیٹھے. سائنس کی ترقی اور فروغ میں مغربی طاقتوں کے ساتھ ساتھ جاپان، ساؤتھ کوریا جیسی مشرقی طاقتیں بھی شامل ہیں. جس طرح کچھ ٹیررسٹ یا دہشت پسندوں کی وجہ سے مغربی ممالک نے انجانے میں سارے اسلام کو یا ساری مسلم امت کو دہشت پسندوں میں شامل کر لیا، اسی طرح ہم مسلمانوں نے کچھ مغربی ممالک یا کچھ مغربی حکومتوں کی مسلم دشمنی کی بنا پر سارے مغرب کو اپنا دشمن بنا لیا. مگر پھر اگر وہ دشمنی ہمارے فائدے کی ہوتی تب کم سے کم عقلی طور پہ معاف کی جاتی. ماجرا تو یہاں یہ ہے کہ مغربی علوم و فنون کے بنا ہماری زندگی ممکن نہیں. بتلائیے کیا چھوڑیں گے ہم؟ بجلی جسے نور کی طرح ہم کمروں میں جلا لیتے ہیں، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، اسکوٹر گھر پہ، یا مساجد میں مائکرو فون، یا ہسپتالوں کا انجیکشن اور ایکس رے، یا سنیما اور کرکٹ. 200-250 چیزیں جو ہم ہر دن استعمال کرتے ہیں، لگ بھگ وہ تمام کی تمام مغربی ممالک، مغربی سائنسدانوں، مغربی ٹیکنالوجسٹس کی بنائی ہوئی ہیں. اپنے مکانوں اور کارخانوں میں گھوم پھر کے دیکھیں، شاید ہی کوئی چیز ایسی ملے گی جو اسلامی مسلم ممالک میں تیار ہوتی ہو.
مغرب پہ ہمارے انحصار کا تو یہ عالم ہے کہ بیرونی دنیا یا خلا اور اس سے آگے کا حال جاننے کے لیے ہم پوری طرح مغرب پہ منحصر ہیں. کسی بھی مسلم ملک میں کوئی قابل ذکر آبزرویٹری نہیں ہے جہاں پہ کوئی عمدہ ٹیلیسکوپ ہو، آپٹیکل یا ریڈیو، ایکس رے یا گاما رے، انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ. ہمیں مغربی ممالک ہی پر انحصار کرنا ہوگا. اگر ہم خلا میں سفر کرنا چاہیں یا کسی بیرونی پلانٹ پہ یا سیٹلائٹ پہ جانا چاہیں گے تو ہمارے سفر بردار یہی ہوں گے. ہماری ان گنت بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج انہی مغربی طبیبوں اور سائنسدانوں نے دریافت کیے ہیں. کیا ہم اس سے انکار کریں گے یا ہم علاج کرانا چھوڑ دیں گے؟ تو پھر ہم کیوں ناحق مغرب دشمنی مولتے ہیں؟ کیوں سائنس کو گویا اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں؟